بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر گفتگو کی ضرورت محسوس ہوئی وہ رب تعالیٰ کا فرمان عالی شان وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، کہ جب کہا ابراہیم نے کہ میرے رب مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ آیت مبارکہ پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے اور ایک مغالطہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، جو ابو الانبیاء ہے اور ان کو انبیاء کے جد امجد ہونے کا اعزاز حاصل ہے، لیکن ان کا یہ کہنا کہ میرے رب مجھے دکھا کہ کیف تحیی الموتیٰ، آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، ان کا یہ کہنا کیا اللہ تعالیٰ کے احیاء موتیٰ پر سوال نہیں؟ کیا اللہ کی قدرت پر سوال نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یاد رکھیں یہاں پہ سوال کے لیے کیفہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور کیفہ یہ بعض دفعہ استعجاز کے لیے استعمال ہوتا ہے اور بعض دفعہ استعجاب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور بعض دفعہ استفہام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو کیفہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ اول کیفہ استعجاز کے لیے، نمبر 2 کیفہ استعجاب کے لیے، نمبر 3 کیفہ استفہام کے لیے۔ جو کیفہ استعجاز کے لیے ہے، مثال کے طور پر ایک بچہ ہے جو آپ کے سامنے الٹا کھڑا ہو کے سر نیچے اور پاؤں اوپر کر کے دکھاتا ہے، تو آپ اس سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کام تم نے کیسے کیا؟ تو یہ استعجاز کے لیے، وہ بچہ آپ کو عاجز کر رہا ہے اور گویا کہ آپ کو اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس کی اس کیفیت کے بارے میں آپ اس سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کام تم نے کیسے کیا۔ اسی طریقے سے ایک بچہ ہے جو ایک کتاب کو حفظ کرتا ہے اور حفظ کرنے کے بعد وہ آپ کو کہتا ہے کہ میں نے یہ کتاب حدیث کی، مثال کے طور پر موطا امام مالک حدیث کی کتاب ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ حفظ کی، تو آپ اس سے سوال کرتے ہیں کیف حفظ الموطا، کہ تم نے موطا کو کیسے حفظ کیا؟ اس لیے کہ وہ ایک ضخیم کتاب حدیث کا مجموعہ ہے اس میں، تو ایک بچے سے اس کا یاد کرنا تو بطور حیرت کے لیے ہے، تعجب کے لیے ہے، تو اسے کیفہ استعجابیہ کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے کیفہ استفہام کے لیے، پوچھنے کے لیے کہ یہ کام کیسے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں کیفہ کو جو استعمال ابراہیم کی جانب سے فرمایا تو یہاں استفہام کے لیے تھا، پوچھنا چاہتے تھے کہ اللہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ رہا یہ بات کرنا کہ ان کو یقین نہیں تھا، یہ بات تو بالکل بھی عقل و خرد سے دور ہے کہ ایک شخص پوچھنا چاہ رہا ہے، لازم نہیں کہ وہ اس چیز کا منکر بھی ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اولاً خود فرما دیا کہ دیکھو قال اولم تؤمن، کیا آپ کو ایمان نہیں ہے؟ اور مثال کے طور پر اس کو مزید آسان کرنے کے لیے ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ آج تک ہم نے سنا ہے کہ کوئی شہر سعودی عرب کا مکۃ المکرمہ بھی ہے، ہم نے سنا ہے کہ اس کے اندر ایک بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، ہم نے سنا ہے کہ اس کے اندر مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ ہے، ہم نے سنا ہے وہاں غار ثور ہے۔ تو وہاں اس دھرتی کو دیکھنے کا ہر مسلمان کا شوق ہوتا ہے کہ اللہ پتہ نہیں کتنا کیسے ممکن ہو جائے کہ میں جلدی سے جا کے اسے دیکھ لوں۔
تو یہ جو کہتا ہے کہ کیسے ہوگا بیت اللہ، کیسے ہوگا مقام ابراہیم، کیسے ہوگا صفا مروہ، کیسے ہوگا غار ثور، تو اس کا یہ کیسے کہنا اس بات کو لازم نہیں ہے کہ یہ شخص انکاری ہے، بلکہ یہ شوق کی وجہ سے اس چیز کو جلد دیکھنا چاہتا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بیت اللہ کا انکار کر رہا ہے۔ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا کہ کیف تحیی الموتی، انہیں یقین تھا لیکن اللہ کی قدرت کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کرنا چاہتے تھے، اور ان کا یہ شوق تھا کہ اللہ کا مردوں کو زندہ کرنا کس طریقے سے ہوتا ہے، کس کیفیت میں ہوتا ہے، بس یا اللہ مجھے وہ دکھا دے۔ اللہ نے فرمایا قال اولم تؤمن، اللہ کو معلوم تھا کہ غبی اور کچھ بلید قسم کے لوگ وہ سوال کریں گے کہ ابراہیم کو ایمان نہیں، تو ابراہیم سے کہلوایا۔ اللہ نے فرمایا قال اولم تؤمن، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، ایمان تو ہے لیکن میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں، مزید اس میں بڑھوتری چاہتا ہوں کہ میرا ایمان زیادہ ہو جائے، میرے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب ابراہیم اللہ کی قدرت احیاء موتا کے منکر تھے، لہٰذا کسی کا یہاں سے یہ سمجھنا اور یہ مغالطہ کر کے لوگوں کو، عوامی کو پریشان کرنا، یہ کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے۔